اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سیدنا حسن اور حسین حسنین کریمین رضی اللہ عنہما و ارضاہما سے اس قدر محبت کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کا سب سے زیادہ دنیا سے بے التفاتی کا منظر وہ ہوتا تھا جب آپ نماز میں ہوتے تھے، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے. کان لہو عزیز کعزیز المرجل، تو آپ کے سینے اتھر سے رونے کی یوں آوازیں نکلتی جس طرح ہنڈیا کے اندر پانی بوائل ہو کے کھولتا ہے. آپ کے سینے سے اس طرح گڑگڑانے کی، گڑ گڑانے کی، رونے کی، سسکیاں آہیں بھرنے کی آوازیں بلند ہو جاتی. دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے، ساری توجہ رب کریم کی طرف ہو جاتی. لیکن جنت کے ان شہزادوں سے اللہ کے نبی کو اتنا پیار تھا کہ نماز کے اندر بھی اپنے نواسوں سے پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے. ذرا احادیث سنتے چلے جائیے. صحابی رسول، صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو پڑھ کے تو میں حیران رہ جاتا ہوں. فرماتے ہیں کوئی ایک نماز تھی، احدی صلاتي العشی، یا ظہر کی تھی یا عصر کی تھی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے مسجد نبوی میں. سنن نسائی کی اس روایت پہ غور کرتے چلے جائیے گا، اور ساتھ اپنے ایک نواسے کو بھی لے آئے. یا حسن تھے یا حسین تھے، ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا. اس صحابی کو یاد نہیں رہا تو اس نے پورا منظر جیسے تھا پوری امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچایا. کہا کوئی ایک نماز یا ظہر کی تھی یا عصر کی تھی، اور آپ کے نمازوں میں سے کوئی ایک نواسا یا حسن تھے یا جناب حسین تھے. ان کو آپ نے ساتھ لیا، نماز کروانا شروع کر دی. اکیلے نہیں پڑھ رہے، جماعت کروا رہے ہیں. امام ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ کے اندر کھڑے ہیں، نماز کی حالت میں ہیں. نواسے کو پاس بٹھایا، اور یہ بچے معصوم بچے، پیارے سے بچے، ظاہر ہے آپ اندازہ کر لیجئے کہ 2 ہجری میں نکاح ہوا، 3 ہجری میں سیدنا حسن، 4 ہجری میں سیدنا حسین، 11 ہجری میں اللہ کے پیارے نبی فوت ہو جاتے. آپ کی پوری زندگی کے اندر ان دونوں جنت کے شہزادوں کی عمر بس اتنی ہی تھی، 5 سال 6 سال کے یہ معصوم بچے ہیں. آپ ان کو یہاں مصلی امامت پہ اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں جاتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. صحابی کہتے ہیں لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کوئی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کسی دشمن نے کوئی عداوت نہ کر دی ہو. یہ اہل اسلام کا ایسا امتیاز رہا ہے کہ ان کے دشمن جانتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو نماز سے بڑی محبت ہے، اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں نماز کی حالت میں کرتے ہیں. حتیٰ کہ مشرکین نے ایک مشورہ بھی کیا تھا نماز عصر کے وقت کہ ان کی ایسی نماز کا وقت ہونے والا ہے جو ان کو دنیا کی ہر چیز سے، اپنی اولادوں سے پیاری لگتی ہے. جب یہ نماز پڑھنے لگیں ان پہ دعویٰ بول دینا. یہ صحابی کہتے ہیں مجھے خطرہ لاحق ہوا، میں اپنی طرف سے یہ کہنے کی ہمت نہ کرتا، لیکن صحابی نے ایسے بیان کیا ہے ویسے میں عرض کر رہا ہوں. سنن نسائی پڑھ کے دیکھیے گا. یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سجدے کی حالت میں پریشان ہو کے اپنے سر کو اٹھا کے دیکھا کہ کیا وجہ ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کر دیا. شارحین حدیث نے اس حدیث سے باقاعدہ اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اگر کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے تو ہماری شریعت میں اتنی رعایت اور سہولت موجود ہے کہ ایمرجنسی کے اندر انسان دائیں بائیں نماز کی حالت میں جھانک کے مجبوری کی وجہ سے ایمرجنسی کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے. کوئی سانپ آ گیا ہے، کوئی بچھو آ گیا ہے، کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہے، تو نماز کی حالت میں بندہ آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے. ان کے لیے تو اس سے بڑی ایمرجنسی کیا ہو سکتی تھی کہ ان کے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہیں اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو گئی ہو. سجدے کی حالت میں کہتے میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو یہ جنت کے شہزادے اللہ کے پیارے نبی کی کمر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ سجدے کی حالت میں تھے. نماز سے فارغ ہوئے
باقی صحابہ نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ آج ایک سجدہ بہت ہی لمبا تھا. پوچھنے کی ہمت کی, اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام, کوئی پریشانی تو نہیں ہو گئی تھی, کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا تھا, کوئی وجہ تو نہیں بن گئی تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا, نہ پریشانی تھی, نہ ایمرجنسی تھی, نہ جبریل وہی لے کے آیا تھا, کل ذالک لم یکن, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ان ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ, میرے اس بیٹے نے مجھے سواری بنا کے میرے اوپر سوار ہو گیا تھا. میں نے کہا نواسا ہے نا, جنتی شہزادہ ہے, علی کا بیٹا ہے, فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا ہے, میرا نواسا ہے. میں نے کہا معصوم بچہ ہے, کس محبت کے ساتھ میری کمر پہ بیٹھ گیا ہے. میں نے کہا جب تک یہ خود اٹھے گا نہیں, میں سجدے سے اپنے سر کو اٹھاؤں گا نہیں. نماز کی حالت میں اپنے نواسوں سے, سیدین کریمین سے, حسنین سے, جنت کے شہزادوں سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس انداز میں محبت فرما رہے ہیں. ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں, ایک اور نماز کی کیفیت بیان کرتے ہیں. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ ظہر یا عصر کی بات تھی. سیدنا ابو ہریرہ نماز عشاء کی کہانی سناتے ہیں. کہتے ہیں نماز عشاء کا وقت تھا, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نماز عشاء کی امامت فرمائی. بچے آپ کے ساتھ تھے, یہ جنت کے شہزادے آپ کے ساتھ تھے, اور نماز کی حالت میں بھی آپ کے پاس ہی تھے. اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے, آپ نے ان دونوں بچوں کو اپنی گود کے اندر بٹھا لیا, گود کے اندر بٹھا کے ان سے پیار کیا. اور میں نے جا کے عرض کی, اے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان بچوں کو گھر چھوڑ آؤں. آپ نے فرمایا الحقا بأمکما, یہاں دونوں شہزادے موجود ہیں, کہا جاؤ تم دونوں اب اپنی ماں کے پاس, اپنی والدہ کے پاس, سیدہ فاطمہ کے پاس چلے جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہی میں جنت کے ان شہزادوں کو گھر چھوڑنے کے لیے کھڑا ہوا, آسمان سے ایک روشنی, ایک بجلی, ایک چمک نمودار ہوئی. عشاء کا وقت تھا, اندھیرا تھا, ہر سو اندھیرے چھائے ہوئے تھے. رب العالمین کو بھی اللہ کے پیارے نبی کے ان نواسوں سے اتنی محبت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے نواسوں کے لیے آسمانوں سے بجلی چمکتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب تک میں جنت کے شہزادوں کو گھر چھوڑ کے نہیں آیا, آسمان پہ وہ روشنی موجود رہی.